اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پیش کردہ مضمون مذہب کے نام پر سچ کا خون۔ اسلام نے جھوٹ کو بت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ تم بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو، یعنی جھوٹ بھی بت ہے، اس کے پیچھے ہی انسان پناہ لیتا ہے۔ تم بتوں کی پلیدی، گندگی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ ہمارے سید مولا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے گناہوں میں ایک گناہ جھوٹ کو قرار دیا ہے، لیکن آج کل تو جھوٹ کو شیر مادر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ہر جگہ، ہر میڈیا پر۔ کسی کے سچے پہ کفر کا فتویٰ دینا ہو تو علماء سے جتنے مرضی فتوے لے لو، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچائی کو وہ اعلیٰ خلق قرار دیتا ہے۔ ہر مذہب نے سچ کے وصف کو اپنانے پر زور دیا ہے، جبکہ مذہب کے نام پر بھی سچ کا خون کرنے والے علماء باز نہیں آتے، جبکہ ہمیشہ سچ بولنا انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن ان کی تو فطرت ہی مسق ہو چکی، جو جھوٹے ہوں فطرت ہی ان کی مسق ہوتی، اور ایک انسان سچی بات کرنا ہی پسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان سچائی کا حق ادا نہیں کرتا، اور خاص طور ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سچائی کے قریب ہی نہیں پڑکا جا سکتا، اور جب اسے موقع ملتا ہے اپنے مفاد کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور ذاتی زندگی سے لے کر معاشرے کے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اور بین الاقوامی تعلقات کی سطح پر سچائی کے خلق کی نفی کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ پاکستان میں جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن پاکستان تو جھوٹ کا مرکز ہے، لیکن سب جگہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، معاشرتی سطح پر بھی، زندگی کے ہر شعبہ میں اب جھوٹ جو ہے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر کے بین الاقوامی تعلقات کی سطح پر سچائی کے خلق کی بھی نفی کی جاتی ہے اور جھوٹ کو روا رکھا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع چوتھے ہمارے خلیفہ حضور ہمیں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے انسان کی دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جھوٹ کی بد عادات اور جھوٹے خدا انسان کی روزمرہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب پاکستان کے علماء اور سیاستدانوں کے جھوٹے خدا جو ہیں وہ تو ڈیروں کے حساب سے ہیں، ایک سیکنڈ کے بعد جھوٹے خدا کا سہارا لینا پڑتا ہے میڈیا پر۔ جس قدر انسان خدا سے دور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ختم نبوت کے داعی سمجھے محبت ہے، جس قدر انسان خدا سے دور ہوتا ہے ایک فردی معبود کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بت پرستی کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا کہ احمق انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف جھکتا ہے، بتوں کی طرف جھکتا ہے، تو بت روز ہی بناتے ہیں ہمارے علماء، جھوٹ کے بت۔ ویسے ہی انسان صدق سچائی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کا بت بناتا ہے، جس کی کثرت میں بت پرستی ہے، جھوٹ کے بت کی۔
پاکستان میں سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی. کیسی خرابی آ پڑی ہو، لیکن بت پرست اپنی زندگی کا مدار، خود کو بت پرست نہیں کہتے، توحید پرست کہتے، اپنی زندگی کا مدار جھوٹ بت پر اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں. ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے، سیاستدانوں کو. آج خصوصی ایسے مشرقی قومیں جھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، لیکن مغرب میں یہ بیماری بھی داخل ہو رہی ہے. حالانکہ مغرب میں کم جھوٹ بولا جاتا تھا، مگر عملاً دونوں میں یہ بہت فرق ہے. مشرق اور مغرب میں بہت فرق ہے. ہمارے ملک پاکستان میں، ہمسایہ ملک ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش میں، خود پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی، اور ہندوستان میں بھی، افریقہ کے اکثر ممالک میں بھی جھوٹ روزمرہ کی عادت، بلکہ ان کی غذا بن چکا ہے. یہ شیر مادر کی طرح مشرقی ممالک میں جھوٹ بولا جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی تباہی مچانے والی جھوٹ کی کمزوری ہے. اس کا آغاز عام کمزوری بن کر شروع ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ تمام بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جھوٹ بن جاتا ہے. بخاری کی حدیث میں بھی یہ بتایا گیا کہ سب گناہوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور شرک بھی جھوٹ کا نام ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا جھوٹ ہے. جیسا کہ فرمایا، جھوٹ کا آپ جتنا بھی تجزیہ کریں، آپ اسی حد تک معلوم کر سکیں گے ہر بدی کی جڑ جھوٹ کی زمین سے ہی پھوٹتی ہے. وہ کسی خدا کو، ہر جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے لیے بولا جاتا ہے. تو جھوٹے خدا جو ہیں وہ تو کثرت سے پاکستان میں میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بولا جاتا ہے. سیاست کی بالادستی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ کسی جھوٹ بولا، یہ کسی جھوٹے خدا کے لیے بولے گا، اور فی ذات ہی انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. جب وہ چھپنا چاہتا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جب آپ کسی جرم پر پردہ ڈالنا چاہیں، وہ شہادت کے ہو یا بغیر شہادت کے ہو، تو اس وقت آپ جھوٹ کا سہارا لے کر حقیقت سے دنیا کی نظریں پھیر دیتے ہیں. فرمایا، جن کی زندگیوں سے خدا نکل چکا ہو، وہ اپنا کام جھوٹ سے لیتے ہیں، اور ہر مقصد کو جھوٹ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. پاک سرزمین میں جھوٹ ایک فیشن کا رنگ اختیار کر کے جھوٹ کا پول کھل جانے کے بعد ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. اتنی بے حیائی ہے. وہ اصرار کرتے ہیں جھوٹ پر. جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے لمبی تقریریں کی جا رہی ہیں، لمبے پروگرام تیار ہوتے ہیں. فرمایا، جھوٹ کا کاروبار اتنا چل پڑتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے. فرمایا، سیاست جھوٹی ہو جاتی ہے، تجارت جھوٹی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں. یعنی جھوٹ کا میدان دجل اور جھوٹ کا میدان ایسا سجتا ہے. ماں باپ اور بچوں کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں، دوستوں کے تعلقات جھوٹے ہو جاتے ہیں. زندگی محض ایک دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے، اور ساری زندگی میں انسان جھوٹ کی عبادت کرتے دم توڑ دیتا ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں ایک مشرک کے طور پر خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہوں. فرمایا، ہر انسان توحید کا معیار اس کے سچ اور جھوٹ سے پہچانا جائے گا. بس بعض لوگ کو جب جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر تو وہ عادت ان کو روزمرہ ایسے جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے جس کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا. اس لیے آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ با مقصد جھوٹ کی عبادت کی گئی ہے. لیکن بے مقصد بھی جھوٹ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لغو حرکت ہے، اس کو نہیں اسلام اجازت دیتا. بے خالی میں بھی
بے خیالی میں بھی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ عادت ہے، لیکن عادت بھی جھوٹ کی بھی عادت ہے، نماز کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ نماز کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں بے خیالی میں، لیکن بسا اوقات بل ارادہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، بل ارادہ نماز وہ سچی بات ہے، فرمایا جو عادت کی نماز وہ فرض پورا کر دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ عبادت کی روح اپنے اندر نہیں رکھتی۔ لیکن آج نے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ایک نہایت خطرناک بات کا قرار دیا کہ کوئی رفتہ رفتہ پھر جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ پھر حاصل نے فرمایا انسان سچ بول رہا ہے، سچ بولنے کی عادت شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے۔ بس اس کے لیے ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، ہم فوری طور پر خود کو کلیتاً جھوٹ سے پاک کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا باعث بن جاتا ہے۔ فسق و فجور آپ کی طرف آگ کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم کی طرف۔ ایک شخص بولتا ہے وہ جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ بخاری الکتاب الادب، ادب۔ کذاب ایسے شخص کو خدا تعالیٰ لکھ دیتا ہے، یعنی جو انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے، کذاب کے لیے جہنم مقدر ہے، وہ جنت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بس سچ بولیں، سچا کردار بنائیں اور سچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ بس یاد رکھیں محاسبہ نفس کے ساتھ سب سے بڑی نگرانی بیدار مگی کے ساتھ جھوٹ سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ یہ فہم کوشش شروع کر دیں کہ تب آپ کو معلوم ہوگا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ سچ بول کہنے میں آسان ہے مگر کرنے میں مشکل ہے۔ ہر قدم پر آپ کے سامنے سچ اور جھوٹ کی دو راہیں کھلتی جاتی ہیں، اور ہر قدم پر بسا اوقات آپ سچ کی عبادت کی بجائے جھوٹ کی عبادت خود کو اپنے آمادہ پاتے ہیں۔ جب عادت بن جائے گی تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سے سچا تعلق صادق ہی قائم ہوا کرتا ہے، کاذب کا نہیں ہوا کرتا۔ خدا کا تعلق سچ سے ہوتا ہے اور جھوٹے سے نہیں ہوتا، سچے سے ہوتا ہے، جھوٹے سے نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں خدا جھوٹے کو بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ہم جھوٹ کی اتنا بولتے ہیں تو ہمیں خدا پیار کر رہے ہیں۔ لعنت ہے بھائی۔ انسان کی فطرت میں گہرا تعلق دراصل سچائی سے ہے، کیونکہ انسان سچائی کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی صفات کی چھاپ اس کی تخلیق پر ہوتی ہے۔ بس اگر آپ سچ کا سفر جو ہے اختیار کرنے کی بجائے جھوٹ کو اپنی زندگی عادت بنا لیتے ہیں تو فطرت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔ بس اگر کوئی کیسا ہی مجرم کیوں نہ ہو، قطعی فیصلہ کر دے کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے جھوٹ سے کام نہیں لینا، بہرحال جھوٹ نہیں بولنا، تو اس دن سے اس کے جرائم کی جان کنی شروع ہو جائے گی، جان نکلنی شروع ہو جائے گی۔ جو سچ میں تسکین دینے کی طاقت ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ سچائی طمانینت بخشتی ہے، سچائی سادگی پیدا کرتی ہے، سچائی قناعت پیدا کرتی ہے، اور سچائی دکھاوے کی زندگی سے بچنے کی طاقت دیتی ہے۔ آپ کسی طرح کے قرضوں میں جھوٹ جو ہے آپ دکھاوے کی زندگی آپ کو طرح طرح قرضوں میں مبتلا کر دیتی ہے، طرح طرح کے مصنوعی طریقے اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے جس کی آپ کو استطاعت نہیں ہے۔ وہ بھی آپ سے کرواتی ہے۔ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ جھوٹ نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ سچ صرف یہ ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، جو آپ کے پاس ہے، دنیا دیکھ لے کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ ہے۔ اگر دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، چونکہ آپ دنیا کی نظر سے ڈرتے ہیں اور دنیا کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، دنیا کی بد عادات
لغو کی شکار ہو جاتے ہیں. آپ قرض لے کر اپنی زندگی کو مصنوعی زندگی کا معیار بنا لیتے ہیں. مانگ کر بھی اپنی عزت پر داغ ڈال لیتے ہیں. آپ اپنی مصنوعی زندگی کو غور کریں تو اسے جھوٹ پائیں گے. سادگی کیا ہے؟ سادگی اصل دراصل سچائی سے پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں. اور سچائی سادگی کو طاقت بخشتی ہے. جو کچھ ہے اور جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہی کچھ بنے رہیں. اس سے زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو. ایسی خوشی کے موقع پر کتنی مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنے جھنجھٹوں سے آپ کو چھٹکارا مل جاتا ہے. بس آپ کے اندر جو مصنوعی زندگی کا جھوٹ موجود ہے اسے ختم کریں. یہ اس لیے موجود ہے کہ آپ نے جن مشرقی ممالک سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ بتایا آئے ہیں، ان ممالک میں جھوٹ کی خصوصیت کے ساتھ جان گزین ہو چکا تھا. ان ممالک میں یعنی ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور دیگر مشرقی ممالک میں یہ اس لیے موجود ہے کہ آپ نے ہو چکا ہے. اس معاشرے میں آپ جھوٹ بولنا بالکل کسی پہلو سے معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے. تو جتنا کوئی جھوٹا ہوگا وہ کہتے ہیں زیادہ عقلمند ہے، تیز ترار ہے، معیوب نہیں سمجھا. اس لیے وہ عورتیں اور خصوصیت سے نسبتاً بڑی عمر کے لوگ جن کی ساری زندگی اس کے معاشرے میں جھوٹے معاشرے میں جھوٹ کو معمولی بات سمجھتے ہوئے گزر ہوئی ان کی جھوٹ کی بیماری کو اکھاڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہے کام ہے. ان کی اولاد کے لیے بھی مشکل ہے. گھر میں جو بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں ویسے ہی بچے سیکھتے ہیں اور اسی صورت میں پر وہ جوان ہو جاتے ہیں. پر جھوٹ کے خلاف آپ کو ایک عظیم الشان جہاد کرنا ہوگا. ماخذ جمعہ خطاب کا فرمودہ 24 مئی سن 1996. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر سطح پر سچائی کو پامال کیا جاتا ہے. خدا پر یقین نہیں رہے. فرمایا جھوٹ کی یہ بد عادت دنیا داروں کی بس کی بات نہیں، بلکہ مذہب کے نام پر سچائی کو رد کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کے فسادے کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر بھی چلتی ہے. خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہمیشہ ان فسادوں کے ساتھ ان کی مدد کرتی رہتی ہے. فرمایا پس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا کرتا تھا. یہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس کا ہے وہ اقتباس، اور سچائیوں کا مرکز ہے. واحد مذہب ہے اسلام، واحد مذہب ہے جو اپنی تعلیم اصلی حال میں پیش کرتا ہے. باقی ملاوٹ ہوگی سب مذاہب میں. جس سے خدا تعالیٰ کی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے، قیامت تک موجود ہے. یہ سچائی اور ہدایت کا سچ چشمہ ہے. بس اس سچائی کو دنیا میں روح شناس کرانا ہر مومن کا فرض ہے. اس ہر اہمی کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ سچائی کو پا کر ہم نے کس طرح اپنے عملوں کو جھوٹ سے پاک کرنے والے بنے. فرمایا جھوٹ ایک شرک ہے. جنہیں نے سچائی کا اظہار اور قائم رکھنے کی قربانیاں دی ہیں وہ دراصل اس میں شرک کے خلاف خدا واحد کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ سچائی کے معیار کو اتنا بلند کریں جھوٹ اپنی موت خود مر جائے. فرمایا ظاہری ہتھیار زندگی ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے، لیکن سچائی کا ہتھیار ہم نے اپنے عملوں کے اظہار پر چلانا ہے اور کرنا ہے اور چلانا ہے اور کامیابی حاصل کرنی. یہ زندگی بخشنے والا ہتھیار ہے سچائی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے اس روحانی حربہ کو استعمال کر کے صدق کا نور اور دنیا کو پھیلانے کی توفیق فرماتا چلا جائے. آمین. بالا الفضل 13 ستمبر 2011. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.